امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، تو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی اور تحسین وجاہت شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کبھی میں کبھی تم۔ کبھی میں کبھی تم 2024 کا ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ بدر محمود نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد مصطفیٰ، ہانیہ عمر، جاوید شیخ، بشریٰ انصاری، عماد عرفانی اور نعیمہ بٹ شامل ہیں۔ یہ سیریز 10 سال بعد فہد مصطفیٰ کی ٹیلی ویژن واپسی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 34 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ درخشاں بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک مہربان شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی خاتون باربینا کی دل کو چھو لینے والی کہانی بیان کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق ایک پرسکون اور سادہ زندگی بسر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مردان کے مذہبی دورے کے دوران باربینا سے ملاقات کرتا ہے۔ ایک مسجد میں قیام کے دوران اس کی ملاقات باربینا کے بھائی سے ہوتی ہے جو پوچھتا ہے کیا کوئی باربینا سے شادی کرے گا، لیکن اس صورت میں جب وہ اسے اس کی قیمت ادا کرے گا۔ حاجی مشتاق نرمی سے اسے نصیحت کرتے ہیں کہ شادی کے بدلے میں پیسے مانگنا درست نہیں۔ بعد میں اسے پتہ چلا یہ رقم دراصل ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے ہے جس کی ٹانگوں کا استعمال ختم ہو چکا ہے۔ مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حاجی باربینا نے شادی کے لیے راضی کیے بغیر انہیں رقم ادا کر دی۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارہ نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وحاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وحاج کی سارہ سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔
بابر علی بحیثیت احسن حیات ایک با اثر تاجر ہے۔ اپنی پیوی پیالی سے الگ ہو جاتا ہے، آسانی سے دوسرے لوگوں کی باتوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں زباب رانا، ہیرا خان، عمر شہزاد، سعد قریشی اور دیگر شامل ہیں۔ ہر بندھن خوبصورت ہے لیکن کوئی بھی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، من جوگی، ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، اقتدار۔ اقتدار مہر النساء کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک نوجوان خاتون جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ اس کی زندگی اس وقت مزید تباہ ہو جاتی ہے جب اس کا چھوٹا بھائی ذیشان المناک طور پر ایک سڑک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جس میں ایک طاقتور سیاستدان کا بیٹا زین شاہ بھی شامل ہے۔ نقصان سے مایوس اور سچ کو چھپانے کی کوششوں سے مایوس، مہر النساء انصاف کے حصول کے لیے نکل پڑتی ہے۔ اس کا عزم اسے ایک بااثر شاہ خاندان کے ساتھ براہ راست تنازع میں لے جاتا ہے، جو اس واقعے کو اپنے سیاسی روابط اور سماجی حیثیت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، اے عشق جنون۔ اے عشق جنون ایک زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد مرکوز ہے جو ایک قریبی خاندان کی خوشی اور سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ کہانی محبت، دھوکہ دہی اور خاندان کے ہر فرد کی تقدیر کو بدلنے والے ایک زبردست فیصلے کے نتائج کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے۔ حسنہ شاہ بطور ایمن ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک محنتی نوجوان خاتون ہے۔ ایک معمولی محلے میں رہنے والی وہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے ایک یتیم خانے میں پڑھاتی ہے۔ شہریار منور بطور راحم نواز ایک غیر ملکی تعلیم یافتہ نوجوان ہے جو اپنے والد کے ہوٹل کے کاروبار کو لگن سے چلا رہا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے باوجود راحم اپنے ابتدائی بچپن میں اس کی ماں کے اسے چھوڑنے کے صدمے سے پریشان ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔